السلام علیکم، I'm رافع آصف. یو آر واچنگ دا فورن ڈیسک. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ اہم خبروں پہ بات کریں گے، جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے US کے آرمی چیف جنرل رینڈی جارج کو ریموو کر دیا ہے. ایک ایکٹیو وار کے ٹائم میں آپ نے ایک فوج کے سربراہ کو ریموو کر دینا ایک عام بات نہیں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیم بونڈی جو کہ US کے اٹارنی جنرل ہیں ان کو بھی ریموو کر دیا ہے. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں برطانیہ کے بارے میں بات کریں تو وہاں پہ 20 کنٹریز کا کولیشن بنا ہے ایران کے اگینسٹ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے سلسلے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. اچھا، ابھی ریسنٹلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے US کے جنرل رینڈی جارج کو ہٹانے کا، تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی تو یہی خبر ہے آج کی بریکنگ نیوز. کل سے یہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے US سیکریٹری آف ڈیفینس پیٹ ہیگسیت نے امریکی فوج کے سربراہ کو جنرل رینڈی جارج کو ہٹا دیا ہے. اب یہ جو ایک ریموول ہے نا اتنی اہم اور اتنی بڑی پوسٹ سے، یہ سارے معاملے کی قلعی کھول کے رکھ دیتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے اتنے دعوے تھے ایران جنگ کو لے کے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے سارے اہداف حاصل کر لیے ہیں، یہ فرسٹریشن ظاہر کر رہا ہے کہ اب وہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کے سارے ٹارگٹس اچیو نہیں ہو سکے ہیں، کوئی بھی ہدف جو وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے حاصل کر لیا ہے، وہ انفیکٹ گراؤنڈ ریالٹی کمپلیٹلی اس سے اپوزٹ ہے. سو اس کا وہ ظاہر ہے اس وقت جو رسپانسبل شخص ہے یا ذمہ دار شخص جو ہے وہ اپنی فوج کے سربراہ کو رینڈی جارج کو انہوں نے سمجھا، ان کو ہٹا دیا گیا. اب آپ کو خبریں جو مل رہی ہیں، پیٹ ہیگسیت کا بیان آتا ہے کہ ہم ایسا آرمی چیف چاہتے ہیں جو کہ ہماری فوج اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ویژن کے عین مطابق کام کرے. What does that mean؟ دیکھیں، جنرل رینڈی جارج کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایران وار میں لے کے جو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈائریکشن سے ظاہر فالو تو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے کمانڈر ان چیف کا آرڈر ہوتا ہے، ہر فوج میں جو ہے وہ ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے جو آپ کو فالو کرنی پڑتی ہے. آپ کے ڈسپلن کا تقاضا ہے، تمام جو ذمہ دار اور بڑی فوجیں وہ یہی کرتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں، جو شخص ایک جنگ میں ہوتا ہے نا، جس نے ایکٹیولی وار لڑی ہوتی ہے، جو ملٹری آپریشنل تیاریوں سے آگاہ ہوتا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس جنگ میں ہمیں جانے کے لیے آرڈر مل رہے ہیں، کیا یہ جنگ ہم لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، کیا یہ اچیویبل ہے یا نہیں، جو ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں ان کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہے یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے لیے ایران میں رجیم چینج کا ہدف رکھا تو ایران کے رجیم چینج کو لے کے US کی 18 انٹیلیجنس رپورٹس آئیں جس میں کہا گیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچا دی گئیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مناسب سمجھا اس وقت کہ جناب ان رپورٹس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے اور اس پہ توجہ نہیں دی. اب یہی چیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے جو ملٹری کمانڈر ہیں انہوں نے نہیں بتائی ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جو آپ اہداف بتا رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. اچھا، اس میں اب ایک تو ایران جنگ ہارنے کا معاملہ، اس سے بھی سب سے بڑا جو معاملہ اسی سے جڑا وہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ کنٹرول نہ کر پانا. وہاں پہ آپ کو ظاہر ہے جو ملٹری کی تیاریاں ہونی چاہیے تو اس میں تو US نیوی کا سب سے زیادہ ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن ظاہر ایک ملٹری کمانڈر جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے ہر چیز کو لے کے. وہاں پہ اگر آپ کو ایران کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، امریکہ سپر پاور جیسی جو ملٹری ہے وہ بھی اس کنٹرول کو ختم نہیں کر پا رہی، تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے پریشانی کی بات بن رہی تھی. اور یہ غصہ ہے، یہ فرسٹریشن ہے اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، جو انہوں نے اپنے آرمی چیف کو ہٹا کے نکال دیا. جو اٹارنی جنرل ہے ان کو بھی ریموو کر دیا، ان کو بھی ریموو کر دیا ہے. اب پیم بونڈی کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہیئرنگ کے اندر کافی زیادہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ لائیو کوریج دکھائی جا رہی تھی. اب وہاں پہ جو سوال تھے وہ ظاہر ایپسٹین فائلز کو لے کے تھے. اب ایپسٹین فائلز کا معاملہ بھی پیم بونڈی کیوں نہیں دبا سکی ہیں، کیوں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو اس طریقے سے وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکیں جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے تھے، یہ سارا معاملہ ہے. اب دیکھیں، ایران جنگ پہ بھی لے کے لوگوں کا کیا خیال تھا کہ بالکل ہی آپ ہٹا دیں گے توجہ پوری دنیا کی، امریکن عوام کی ایپسٹین فائل سے.
وہ نہیں ہٹی آج بھی. خاص طور سے اس جنگ کی ناکامی کے بعد وہاں پہ یہ بات دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ کوشش کی گئی ڈیفلیکشن کی, لیکن وہ پاسبل نہیں تھا, وہ نہیں ممکن ہو سکا. آج بھی جو وہاں نیوٹرل جرنلسٹس ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ کو ہر جگہ پہ تبصرے نظر آئیں گے. سو وہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا اوبیسلی اٹارنی جنرل کا جو کردار رہا اس پہ ان پہ ویسے ہی بہت زیادہ تنقید تھی. اور آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی جب یہ ہیئرنگ ہوئی تھی کہ مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ آنے والے دنوں میں جو ان کے ریزگنیشن کا مطالبہ اپوزیشن سے کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو پورا کر دیں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی مطمئن نہیں ہیں ان تمام جسٹیفیکیشن سے جو کہ پیم بونڈی کی طرف سے اس معاملے کے اوپر دی گئی ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو شفلنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, کہیں اور بھیجا جا رہا ہے, ایک چیز آپ یاد رکھیں, کوئی بھی ملک جو کہ ایکٹیولی ایک جنگ میں ہو, آپ جب حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو جو ٹاپ آفیشلز ہیں ان کے آپ کو ٹرانسفرز, پوسٹنگز یا ان کے ریموولز نظر نہیں آتے ہیں. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ جنگ ہارنے کے بعد اپنا غصہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, خاص طور سے یہ آرمی کے سربراہ کو آپ تبدیل کر دیں ڈیورنگ این ایکٹیو وار, کہ آپ ایک کانفلکٹ میں موجود ہیں, اس جنگ کو آپ ابھی بڑھا رہے ہیں, آپ اپنی ملٹری تیاریاں جو ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی شپس وغیرہ زیادہ بھجوا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں, آپ ایران پہ مزید حملوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کی واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبارات جو ہیں وہ خارج آئلینڈ پہ ایران کے ملٹری انسٹالمنٹس پہ حملوں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ جی پینٹاگون نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. ایسے میں ان کو ہٹا دینا یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ کوئی چھوٹی اور معمولی روٹین کی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں. اب ان کے بارے میں یہی تھا نا کہ یہ اگلے سال تک 2027 تک انہوں نے رہنا تھا, آج ہٹا دیا. اور ہٹا بھی کیوں دیا؟ ظاہر ہے کہ ایران میں جو اہداف تھے وہ پورے نہیں ہوئے, مطمئن نہیں تھے کہ جی ہماری فوج کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی, اہداف حاصل نہیں ہو سکے, اسٹریٹ آف ہارموز پہ کنٹرول واپس نہیں آ سکا. آج بھی ایران اسی طریقے سے کنٹرول پورا رکھے ہوئے اسٹریٹ آف ہارموز پہ. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کو, اور جہاں جہاں کہیں اگر آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس پالیسی کے اس جنگ کی کوئی حامی ملتے بھی تھے نا, تو ان کے سامنے بھی آیا ہو گیا کہ بھائی فوج کے سربراہ کو ڈیورنگ اے وار ہٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے جنگ جیت چکے ہیں وہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو 40 ممالک کا برطانیہ کے اتحاد قائم ہوا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوا دیں گے, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یو ایس شامل نہیں ہے. بالکل. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے پاسبل ہے, کامیاب ہو جائیں گے یہ لوگ؟ کوشش ہے ان کی, لیکن میرا مختصر اس کا آپ کے سوال کا جواب تو ہے نہیں. دیکھیں, ایک تو امریکہ کا نہ شامل ہونا, جس میں امریکہ خود یہ بات کر چکا ہے کہ جو کچھ یورپ نے کرنا ہے وہ خود کرے, ٹھیک ہے. ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے مغربی یورپی اتحادیوں کو خود سے دور اپنی پالیسی سے کیا, جب انہوں نے کہا کہ جی جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کھلوانے کے لیے, تب ان ویسٹرن کنٹریز نے انکار کیا. پھر اس کے بعد جب ان کو لگا کہ نہیں اب یہ معاملات ہماری اکانومی کے لیے اور سنگین ہو رہے ہیں, تو پھر ان 40 ممالک نے برطانیہ کی سربراہی میں ان کے جو پرائم منسٹر کیئر سٹارمر ہیں ان کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اس 40 ممالک کے گروپ کو. ایک کل ورچوئل میٹنگ بھی اس پہ ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کریں گے. اب جب ان کی طرف سے تھوڑا سا رضامندی دکھائی گئی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اب امریکہ اس میں شامل نہیں ہوگا, امریکہ اپنا کام کرے گا, آپ اپنا کام کریں. آپ کو یاد ہے نا وہ فرانس اور جرمنی کو تو پچھلے دنوں نے کہا تھا کہ جائیں اور وہاں اسٹریٹ آف ہارموز سے اپنا تیل خود لے کے آ جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ اب تیل لینے کے چکر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ باقی ممالک کو بھی اس میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ممالک خود بھی جا رہے ہیں, امریکہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا. اب اچھا دو چیزیں, ایک تو ابھی ڈیسیژن ہوا ہے, ڈیسیژن پہ امپلیمنٹیشن کب ہوتا ہے اس کے درمیان بڑی رکاوٹیں ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہو ہی نہ, ایکٹیولی آپ اپنی ملٹریز کو واقعی اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کے لیے کیا بھیجتے ہیں, نہیں بھیجتے ہیں, اس میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اسٹریٹ آف ہارموز پہ جو ہم بات کریں ایران کا مکمل کنٹرول ہے. اب وہ پورے وہ سمندر ہے, رائٹ, سمندری راستوں میں انہوں نے جگہ جگہ پہ وہ مائنز بچھائی ہوئی ہیں جن کو ہم بارودی سرنگیں کہتے ہیں. اب وہ مائنز جس جگہ پہ اب وہ ہوں تو وہاں کیا ہوتا ہے, بلاسٹ ہی ہوتا ہے نا, وہاں پہ پھٹ جائے گی کوئی بھی شپ ہوگی. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جی مائنز جو بچھائی ہوئی ہے نا, ہم نے پہلے مرحلے میں ان مائنز کا صفایا کرنا ہے,
ان کو ہٹانا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ جو اپنی شپس ہیں جو آئل لے کے آ رہی ہیں ان ممالک کے اندر, ان کو پھر اسکورٹ کریں گے, ان کو سیکیورٹی, ان کو پروٹیکشن فراہم کریں گے. سو دس ریکوائرز اے لاٹ آف ریسورسز. مائنز کیا اتنی آسانی سے ہٹائی جا سکتی ہیں جب پورا ایران کی نیوی کے قبضے میں ہو اسٹریٹ آف ہارموز, وہ نیوی جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ختم ہو گئی ہے. اگر واقعی ایران کی نیوی ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ اسٹریٹ آف ہارموز کون سنبھالے ہوئے, کس کے پاس ہے اس کا کنٹرول, وہ کون ہے جو لوگ بھیجے میں ایران نے وہاں پہ اس وقت. تو کیا آپ اپنی فوج کو 40 ممالک کی میں بات کر رہی ہوں, کیا واقعی ایران کی نیوی کے سامنے, ایران کے اس وقت سیکیورٹی اہلکاروں کے سامنے ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ میں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ اس چیز کی بالکل تردید کرتی ہے جو ان ممالک کا پہلا سٹینڈ تھا کہ ہم نہیں بھیجیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اس وقت کیا پرابلم تھا, اس وقت چلے جاتے, اس وقت چلو ایٹ لیسٹ امریکہ ساتھ ہوتا. اب امریکہ ساتھ نہیں ہے تو اب کہہ رہے ہیں جانا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ واقعی ہوتا بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ ابھی تو ڈیسیژن ہوا ہے. اب کب کون سے فوجی جائیں گے, کیسے وہ مائنز ہٹائیں گے. اب ظاہر ہے مائنز ہٹانے کی کوشش ہوگی, اٹیمپٹ ہوگا, تو اس کے دوران بھی تو کانفلکٹ ہوگا نا, وہاں پہ بھی لڑائی ہوگی. پھر یہ ممالک ڈائریکٹ ایک جنگ کا حصہ بن جائیں گے, اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. اب اس میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, یا امریکہ ابھی کی صرف طرح سوچا جا رہا ہے اس بارے میں, آپ کہہ رہی ہیں. ابھی ظاہر ہے وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, پورا پلان کر رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. اور پلان کے مطابق یہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ پہلے اسٹیپ میں مائنز ہٹانی ہے. جب مائنز ہٹ جائیں گی تو پھر ہمارے شپس جائیں گے, پھر ہماری جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو ہم اسکورٹ کر کے لے کے آئیں گے, اور ان کو باقاعدہ پروٹیکشن ملے گی, سیکیورٹی ملے گی. بٹ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ایران کی رضامندی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں, جو میں بار بار کہہ رہی ہوں. ہاں, اگر ایران راضی ہوتا ہے ان 40 ممالک سے بات کرنے پہ, ان کو راستہ دینے پہ کہ اچھا دیکھیں, ہاں یہ اگر اپنے آپ کو واقعی امریکہ سے ڈسٹینس کرتے ہیں, ہم نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ, ہم اس جنگ کے خلاف ہیں, ہم اپنی اکانومی, ہم اپنی انرجی سیکیورٹی, آئل سیکیورٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں چاہتے ہیں, سو آپ ہمارے جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو گزرنے دیں, ان کو پاس ہونے دیں. تو اگر واقعی ایران کی رضامندی ہوتی ہے تو یہ تب ممکن ہے. ڈائریکٹ کانفلکٹ کے ساتھ یہ چیز پاسبل نہیں ہے, وہ پھر ڈائریکٹ ایک جنگ جس پہ ہم پہلے سیناریو پہ بات کر چکے ہیں. تو بہرحال اگر واقعی اپنے فوجیوں کو محفوظ رکھ کے, اپنے شپس کو محفوظ رکھ کے یہ کارروائی یہ 40 ممالک کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایران کی رضامندی کے ساتھ یہ کریں. تو اس میں پھر آپ کو ایران کو انگیج کرنا پڑے گا ڈائریکٹ بات چیت میں. ڈائریکٹ یہ چیزیں جو میں کہہ رہی ہوں, یہ ظاہر ہے وہاں پہ سوچ تو پائی جا رہی ہے نا کہ امریکہ سے خود کو فاصلے پہ کریں اور ایران کے ساتھ آپ بات کریں ڈائریکٹلی, اور اس کانفلکٹ کو ایٹ لیسٹ جو اسٹریٹ آف ہارموز پہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے شپس کے رکنے کی وجہ سے, اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ خارج جزیرہ پہ یا یورینیم پہ ایران کے حملہ کرنا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس کی فورسز اتنی کریڈیبل ہیں کہ اب کر لیں گی؟ اب تو ریسنٹلی انہوں نے آرمی چیف کو بھی ریموو کر دیا. اب دیکھیں اگلا آرمی چیف کیا کرتا ہے. لیکن دیکھیں یہ اگر ہونا ہوتا نا تو ابھی تک ہو چکا ہوتا, اگر اس میں کامیابی ملنی ہوتی. کہنے کا مطلب یہ, کہنے کو تو خارج آئلینڈ پہ واقعی اٹیک کر سکتے ہیں, نو بڈی از اسٹاپنگ ٹرمپ, نو بڈی از اسٹاپنگ یو ایس ملٹری. پہلے اٹیکس کیے ہیں, ایک اور اٹیک صحیح, لیکن ملٹری نے پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی ایک اٹیک تو کر دیں, آگے سے جواب کیا آئے گا. لیکن دنیا میں کہیں بھی جو ملٹری کی آپریشنل تیاریاں ہوتی ہیں نا کسی بھی فوج کی, وہ اپنا اس میں نفع نقصان, پروز کونز, ہر چیز کو اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اے کیلکولیٹڈ موو وچ اٹ وازنٹ ان دس پرٹیکولر سیناریو. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بہت ہی بڑی مس کیلکولیشن کی کہ ہم حملے کر کے 2 سے 3 دن میں ایران کا ملیا میٹ کر دیں گے, صفایا ہو جائے گا, ایران ختم, ان کی ریجیم چینج, بالکل مطلب ایک نہ ایک ایسے اسٹیٹ بن جائے گا جو ہمارے کنٹرول میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ مس کیلکولیشن جو ہے, I'm pretty sure, دیکھیں کسی بھی ملک میں فوج کے صرف اس وجہ سے نہیں کہ جناب آپ کا ملک نہیں ہے تو کوئی اور ملک ہے, جو فوج ہوتی ہے نا, جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, جو فوجی ہے اس کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ بڑے کم لوگ ہیں جو پھر اپنے کمانڈر کے آگے وہ فیکٹس اسی طریقے سے رکھ دیتے ہیں, چاہے وہ حقیقت کتنی تلخ کیوں نہ ہو. وہ بیٹر ٹروتھ جو ہے وہ آپ
کسی لیڈر کے آگے رکھنا وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. سو آئی ایم پریٹی شیور کہ امریکہ جیسی ملٹری کے سربراہ نے یہ بات یقینی طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتائی ہوگی کہ سر آپ کی اس مس کیلکولیشن کی اس پالیسی کی وجہ سے یہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. سو جو آپ آرڈر کر رہے ہیں وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ دیکھیں نا پچھلے سال جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اور پھر ان کے B-2 بمبرز امریکہ کو جا کے کرنے پڑے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ان کی نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ بالکل بہت ہی زیادہ ڈیپ گراؤنڈ کے اندر ہیں. تو اب وہ گراؤنڈ کے اندر بھی وہاں پہ بعد میں جو IAEA اور باقی ادارے جو اسیس کر رہے ہوتے ہیں سچویشن کو, کسی بھی ایسے نیوکلیئر جہاں پہ بھی کوئی نیوکلیئر مٹیریل کے چانسز ہوتے ہیں, موجودگی کی کوئی اطلاع ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی بعد میں ریڈیشنز ہوتی ہیں خاص جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہاں پہ کوئی نیوکلیئر مٹیریل موجود تھا نہیں تھا. تو کہتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز جو نہیں آئی. تو یہ بھی بڑے لوگ مانتے ہیں کہ بھائی وہ جو B-2 بامبرز گئے نا وہ بس اپنے بامز ہی ضائع کر کے آ گئے, وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایران جو ہے وہ چیزیں پہلے ہی موو کر چکا تھا, اور دوسری تھیری یہ ہے کہ جی ایران کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. اس وقت بھی آپ نے اپنے کمانڈر ان چیف کے کہنے پہ یہ تو کلیم کر دیا کہ ہم نے نیوکلیئر سائٹس ختم کر دی ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ان لوگوں کو تو پتہ ہوتی ہے نا, کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو, فوج کو تو پتہ ہوتی ہے نا کہ کیا اچیو کیا ہے, کیا کھویا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی دیکھیں, پہلے آپ کو یاد ہوگا F-35 ان کا طیارے گرنے کی خبر آئی, پھر F-16 طیارہ گرانے کا کلیم کیا, اب ایران نے ایک اور جہاز گرانے کا کلیم کر دیا ہے. پھر یہ جو ان کا شپ آئی تھنک ابراہم لنکن شپ ہے, اس کے حوالے سے کہ جی ایران نے اس پہ ڈرونز مارے ہیں. تو یہ چیزیں, پھر ساتھ ہی ان کا ریموول کہ بھائی آپ کے ملٹری ایسٹس کو نقصان پہنچ رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ از فرسٹریٹڈ کہ ہم اپنے ملٹری ایسٹس کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں. ایک اور چیز کہ جتنا فوجیوں کے مرنے کی خبریں آپ کو ایران سے آ رہی ہیں کہ جی امریکی مار دیے, اتنے اسرائیلی مار دیے, آپ کو وہ وہاں سے نہیں پتہ چلتا. اس پہ آپ کو جو امریکن جو ان کے وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ہیں ان کی بھی خاموشی نظر آتی ہے, اس پہ وہ بھی بات نہیں کرتی ہیں. اور اسرائیل نے تو بالکل بین کیا, مکمل بلیک آؤٹ ہے کہ اس چیز پہ میڈیا پہ کیا نقصان ہے فوج کا, سویلینز کا, کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں, وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو ایک بالکل ایک چیز کو چھپا دینا, کور اپ کرنا, اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ کا بہت نقصان ہو گیا ہے اور آپ بہت کچھ ہے جو اپنی عوام سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے بعد ایران کے پاس اور کون سا کارڈ بچتا ہے جو باب المندب کا ایک آپشن ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایران اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. دیکھیں اب ایران جس ایک سیناریو کے اندر اس کو پھنسا دیا گیا ہے, اب اس کے پاس آپشنز کیا ہیں, یہی سوال ہے آپ کا. آپشنز میں سب سے پہلا اور جو آئی تھنک موسٹ افیکٹو آپشن ہے نا, وہ اس کا استعمال کر رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ اسی چیز پہ تھوڑا سا مزید اس کو چلائیں گے. تیل ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے لیے ایک ہتھیار ہے, ٹھیک ہے, ایک ویپن ثابت ہو رہی ہے. اب اوپیک کنٹریز نے 70s کے اندر جب یہ عرب اسرائیل جنگ تھی تب آئل کی سپلائی بند کر دی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت برے حالات ہو گئے تھے دنیا کی اکانومی کے آئل کی سپلائی رکنے کے بعد. تو اب آئل کی سپلائی روک دینا ایران کو بھی, میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ شاید اتنی اسٹریٹ آف ہارموز کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا پہلے کہ جتنا اب پتہ چلا ہے کہ جی یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. اگر 20-25% آپ آئل سپلائی کو کٹ آف کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فی الحال دوسرے آپشن پہ جانے سے پہلے یہ اسٹریٹ آف ہارموز والا آپشن ہی اسی کو کنٹینیو کریں گے. اینڈ سیکنڈلی ان کو ایک اور چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ملیٹریلی اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے, یہ عالمی ایک طاقتوں کو, ہاں عالمی طاقتوں کو اور دنیا کو اپنا کنٹرول دکھانا اور ان پہ دباؤ بڑھانے کا ایک سب سے زیادہ افیکٹو, سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ جو ہے نا فی الحال ان کے پاس یہ ہے. اس کنڈیشن کی وجہ سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں جو حالات چل رہے ہیں, فیول پرائسز بڑھی ہیں, پاکستان بھی اس چیز سے گزر ہے, 400 سے زیادہ پر لیٹر پرائسز یہاں پہ ہو گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے, کس طرح سے لے کے چلیں گے, کس طرح سے چلیں گے جیسے پوری دنیا چل رہی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی کیا کہنا چاہیے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف آپ اکیلے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں پاکستان اس وقت جو کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں ایران اجازت دے رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے کی اور جہاز اپنی آئل ٹینکرز لانے کی,
اس کو بڑھائیں تاکہ وہ جو شارٹیج ہوئی ہے ایک دم سے آپ کو اتنا زیادہ دباؤ نظر آیا ہے وہ کم ہو اور عوام پہ یہ جو بوجھ آ رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور یہی کامیاب سفارتکاری ہوتی ہے کہ آپ ایک حالت جنگ کے اندر بھی کیونکہ پاکستان کو اس وقت اجازت دی گئی ہے, چائنا پاکستان آپ کے جہاز گزر سکتے ہیں, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ہاں کم گزر رہے ہیں, ہفتے میں 2 جہاز جانے کی اجازت ہے. تو آپ ان کو یہ بات کریں, آپ کے ڈپلومیٹ سے بات کریں. اور اگین ہمارے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہیں نے یہ ٹویٹ کیا تھا نا کہ جو پاکستان کے پرچم لگے جہاز ہیں ان کو ہفتے میں 2 جہازوں کو گزرنے کی ایران کی اتھارٹیز نے اجازت دے دی ہے کہ اب آپ اس تعداد کو بڑھائیں تاکہ یہاں زیادہ تیل آئے, زیادہ انرجی نیڈز جو ہیں وہ لوگوں کی پوری ہو سکیں, آپ کے ملک کی انرجی نیڈز پوری ہو سکیں. اور یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے, دیکھیں آئل پرائسز بڑھتی ہیں نا تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ کے کھانے پینے کی اشیاء پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ جو سبزی اور فروٹ بیچ رہا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی میں منڈی سے لے کے آتا ہوں, مجھے اتنے کے ملتے ہیں, پھر میں ٹرانسپورٹ میری جو گاڑیاں ہیں اس میں فیول ڈلتا ہے تو وہ آپ سے ڈبل ٹرپل ہی چارج کرتا ہے ہمیشہ. گاڑیوں کے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے جو ہیں وہ الگ بڑھ جاتے ہیں. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے جب آپ کے آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں. سو اس کا بہترین آپشن یہی ہے کہ ڈپلومسی کو یہاں پہ مزید کارآمد بنائیں. بڑی اچھی ڈپلومسی چل رہی ہے, میں ہمیشہ اس کی بڑی تعریف بھی کی ہے, لیکن اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, مزید یہ جو شارٹیج ہے اس کو کم کیسے کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, اس میں پھر یہی طریقہ ہے کہ آپ تعداد بڑھائیں, جو آئل آ رہا ہے آپ کے پاس اس کو بڑھایا جائے کسی طریقے سے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.